بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم بزرگ و عزیز و گزشتہ اسباق میں ہم نے نماز سے متعلق 27 شرائط کو سنا، جن 27 میں شرائط بھی آ گئے اور فرائض بھی آ گئے۔ انہی 27 میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ہر نماز پڑھنے والا اتنا جانتا ہو کہ اس نماز میں کون سا عمل سنت ہے، کون سا عمل واجب ہے اور کون سا عمل فرض ہے۔ اگر ہم لوگ یہ 27 کے 27 یاد نہیں رکھ سکتے ہیں تو ابھی جو بتلایا جا رہا ہے اتنا تو یاد رکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ تو ہم کو نماز سے متعلق 13 چیزیں یاد رکھنا ہے، اس میں سے 7 چیزیں شرط کے نام سے ہیں۔ شرط کہتے ہیں عمل کے باہر کے ضروری کام، عمل کے اندر کے ضروری کام کو فرض کہتے ہیں، اور عمل سے پہلے والے عمل کے باہر کے ضروری کام کو شرائط کہتے ہیں۔ تو نماز کے لیے 7 شرائط ہیں جن کو ہم نماز سے پہلے کرنا ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے جگہ کا پاک ہونا، جہاں ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ کتنی جگہ پاک ہو؟ جہاں میں پیر رکھ رہا ہوں اور جہاں میں سجدہ کرنے والا ہوں، اتنی جگہ پاک ہونا ضروری ہے۔ اس کے آس پاس میں اگر گندگی بھی ہے، ناپاکی بھی ہے، تو میری نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جیسے 4x6 کا کوئی قالین ہے، ایسے جائی نماز والا، اس میں سے یہ کنارے پر گندگی لگ کر ہے، پیشاب کر دیا بچہ یا کوئی پاخانہ کر دیا ہے، مجھے نماز پڑھنا ہے 2x3 میں۔ اگر یہ 2x3 والا حصہ پاک ہے تو اس جائی نماز میں سے اتنے حصے پر میں نماز پڑھ سکتا ہوں۔ تو میں جہاں کھڑا ہونے والا ہوں اس حصے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط ہے اس جگہ کو ہماری کیا چیز لگتی ہے؟ بدن لگتا ہے، بدن پاک ہو۔ ہمارے بدن میں نجاست غلیظہ، جس کو ہم شروع میں سنا تھا، پیشاب ہے، شراب ہے، پاخانہ ہے، خون ہے، منی ہے، یہ 1 کوئن سے زیادہ لگا ہوا نہ ہو، اور نجاست خفیفہ چوتھائی حصہ 1/4 سے زیادہ لگا ہوا نہ ہو، تو اس صورت میں ہم لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو دوسری بات ہے بدن پاک ہو۔ تیسری شرط ہے اس بدن پر ہم لوگ جو کپڑا ڈالتے ہیں وہ کپڑا پاک ہو، یعنی یہ کپڑا، اس کپڑے پر بھی پاخانہ، منی، خون، شراب، پیشاب یہ 1 کوئن سے زیادہ لگا ہوا نہ ہو۔ اس سے کم ہے، اس کپڑے کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، چل جائے گا۔ اس سے زیادہ لگا ہوا ہے تو اس کپڑے میں نماز نہیں ہوگی۔ اور جو نجاست خفیفہ ہے وہ 1/4 سے کم لگا ہوا ہو، جیسے اس آستین پر لگا ہے تو اس کے 4 حصے کریں گے، تو وہ اتنا لگا ہوا ہے، اس سے کم ہے تو چلے گا، اس سے زیادہ لگا ہوا ہے تو اس کپڑے میں نماز نہیں ہو سکتی۔ تو 3 شرط ہو گئے، جگہ پاک ہو، اس جگہ پر بدن لگتا ہے، بدن پاک ہو، اس بدن پر کپڑے لگتے ہیں، وہ کپڑے پاک ہو۔ نماز کے لیے یہ بدن پر کا کپڑا اگر بدن بھر کے لیے نہیں ہے تو سطر کے چھپانے کے بقدر تو کپڑا ہونا شرط ہے۔ جیسے ہر کسی کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہوتا، کسی کے پاس بہت مختصر ہوتا ہے تو وہ کم سے کم اتنا تو چھپا لے، ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک اتنا حصہ تو چھپانا نماز کے لیے شرط ہے۔ اس سے متعلق لکھا ہے یہ کتنا ضروری کام ہے۔ اگر کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھاس تلاش کرے۔ اگر اس کو اتنی گھاس مل جاتی ہے جس کو وہ یہاں باندھنے سے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ چھپ جاتا ہے تو وہ گھاس باندھ کر سطر چھپائے۔ یہ سطر کے چھپانے کے ضروری ہونے کو سمجھایا جا رہا ہے۔ ہمارے لیے ریشمی کپڑا جائز نہیں ہے، مردوں کے لیے ناپاک ہے اس لیے نہیں، بلکہ وہ خوبصورتی کی چیز ہے، وہ عورت کے لیے ہے۔
اگر میرے پاس نماز پڑھنے کے لیے کپڑا نہیں ہے تو پھر میرے لیے وہ جو ریشم کا کپڑا ناجائز تھا وہ بھی جائز ہو جائے گا سطر کے چھپانے کے وقت۔ تو یہ بتلایا گیا کہ نماز میں سطر چھپانا کتنا ضروری ہے۔ آج کل ایسے کپڑے آ گئے ہیں جس میں ہمارا سطر دکھنے لگا ہے، جیسے ڈھیلے ڈھالے پینٹ پہن کر آ جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو ہمارے پیچھے کا حصے میں پینٹ نیچے اتر جاتا ہے، اور کسی بھی عضو کا 1/4 اگر نماز میں کھل گیا تو نماز چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ہر پارٹ کا، اس پارٹ کا 1/4 اگر نماز میں ظاہر ہو گیا تو نماز ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح ایسے پینٹ آئے ہیں جس میں جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہوتا ہے، اندر سے ران دکھ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ چھوٹا چھوٹا پھٹا ہوا ہے، اگر سارے پھٹنوں کو جمع کرنے سے اس کا سائز اتنا ہو گیا کہ جس میں کوئی پارٹ کا 1/4 دکھ جاتا ہے تو پھر نماز ختم ہو جائے گی۔ مجھے یہ دکھ رہا ہے کہ اس میں سے اتنا ہی دکھ رہا ہے، نہیں، وہ 6 جگہ سے اگر پھٹا ہوا ہے تو اتنے 6 کو جمع کرو، وہ اتنا ہو جائے گا، اور اتنا ہمارے یہاں سے لے کر یہاں تک کے پارٹ میں سے ایک پارٹ ایسا ہے جس کا یہ 1/4 بن جائے گا، گویا نماز چلی جائے گی۔ تو چوتھی بات ہے سطر چھپانا، جس کا چھپانا کتنا ضروری ہے وہ ان مسائل سے بتلایا گیا۔ پانچویں بات ہے نماز کا وقت ہونا۔ نماز پڑھنا ہے تو نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھے ابھی جلد جانا ہے تو میں بعد کی نماز بھی ابھی پڑھ کر گاڑی چڑھ جاؤں گا، نہیں، نماز کو نماز کے وقت میں پڑھنا ہے، اس سے پہلے پڑھیں گے تو وہ نماز کاؤنٹ ہی نہیں ہوگی۔ چھٹی شرط ہے قبلے کا رخ کرنا۔ ہم لوگ اکثر تو محلے میں رہتے ہیں، مسجد میں قبلہ طے ہوتا ہے، جب ہم لوگ سفر میں رہتے ہیں تو پھر وہاں کوئی بتلانے والا نہیں ہوتا، تو پھر جس رخ پر چاہے میں منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی عمل کتنا ضروری ہے دیکھیے، اس وقت میرے لیے ضروری ہے کہ میں 2-4 سے پوچھوں یہاں قبلہ کہاں پڑتا ہے۔ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، کاروں میں سفر کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی مل جائے گا جو کہے گی اس گاؤں میں، اس علاقے میں قبلہ یہاں لگتا ہے۔ اگر ہم نے پوچھا نہیں، اندازے سے نماز پڑھ لیا، صحیح قبلے پر بھی پڑھ لیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جس علاقے میں مجھے معلوم نہیں ہے وہاں میرے اوپر ضروری تھا کہ میں معلوم کروں۔ اچھا، معلوم کر کے غلط بھی پڑھ لیا تو نماز ہو جائے گی؟ میں جس سے پوچھا اس نے غلط بتلا دیا، دیکھو سورج یہاں ڈوب رہا ہے، ہو سکتا یہاں ہوگا، اس نے غلط بتلا دیا، قبلہ یہاں تھا، میں یہاں پڑھ دیا، معلوم کر کے غلط بھی پڑھوں گا نماز ہو جائے گی، بنا معلوم کیے صحیح بھی پڑھوں گا نماز نہیں ہوگی۔ تو جہاں پر ہمیں قبلہ معلوم نہیں ہے وہاں ہمارے ذمے ہے کہ کسی سے قبلہ معلوم کرے پھر پڑھ لیں۔ اچھا، ایک شخص سے ہم نے قبلہ معلوم کیا، اس نے کہا ایسے ہے، یہاں منہ کر کے ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد وہاں کا رہنے والا آیا جو صحیح جانتا ہے کہ قبلہ یہاں ہے، اس نے نماز کے بیچ میں کہہ دیا، ارے تم لوگ یہاں منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، قبلہ تو ادھر طرف ہے۔ تو نماز کے درمیان میں ہی آہستہ ہم لوگ گھوم جائیں گے۔ اب نماز کو توڑنا، نماز سے باہر آنا، پھر شروع سے نماز پڑھنا نہیں۔ اللہ انسان سے اتنا کراتے ہیں جتنا وہ کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے وہ کر رہا تھا جتنی اس کی طاقت تھی، اب اس سے اتنا ہی کراؤ جتنی اس کے اندر طاقت ہے۔ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ نماز توڑو، باہر آؤ، پھر سے نماز پڑھو، وقت ہوگا نہیں ہوگا، یہ سب اللہ کو معلوم۔ اس لیے اگر نماز کے درمیان میں صحیح قبلے کا علم ہو جاتا ہے تو گھوم جائیں گے، نماز کنٹینیو جاری رہے گی۔ یہ چھٹی شرط ہے۔ ساتویں شرط ہے نیت کرنا۔ ہمارے کچھ ساتھی نماز کو بالکل نہیں جانتے، اگر کہیں نماز ہو رہی ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو چکی ہے تو وہ خود سے نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ کیا نیت کرنا نہیں معلوم، کون سی نماز ہے نہیں معلوم، وہ فرض ہے واجب ہے وہ بھی نہیں معلوم، تو چلنے والی نماز کے پیچھے آ کر رکعت باندھ دیتے ہیں۔ نہیں، نیت ضروری ہے، یہ کہنا ضروری ہے یا دل میں سوچنا ضروری ہے کہ میں ظہر پڑھ رہا ہوں،
میں فرض پڑھ رہا ہوں، میں عید کی واجب پڑھ رہا ہوں، میں جمعہ کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ دل میں اس کا ارادہ کرنا یا زبان سے بولنا ضروری ہے۔ یہ 7 باتیں ہیں، بالکل آسان ہیں۔ نمبر 1 جگہ، نمبر 2 اس جگہ پر بدن رہتا، بدن پاک ہو، اس بدن پر کپڑا رہتا، کپڑا پاک ہو۔ نمبر 4 وہ کپڑا سطر تک رہنا ضروری ہے، 4 ہو گئے۔ نمبر 5 وہ عمل کرنا ہے تو ٹائم ضروری ہے۔ نمبر 6 اس عمل کے لیے اس کا رخ ضروری ہے، ڈائریکشن۔ نمبر 7 نیت ضروری ہے۔ یہ 7 باتیں نماز سے متعلق ہمیں کرنا ہے نماز سے پہلے۔ 6 باتیں ہیں جن کو نماز کے اندر کرنا ہے۔ ان میں سے کوئی عمل چھوڑ دیں گے، چھوڑتا تو نہیں آدمی، لیکن چھوٹ جاتے کیسے ابھی بولوں گا، نماز نہیں ہوگی۔ سب سے پہلا کام ہے تکبیر تحریمہ کہنا، اللہ اکبر، سیدھے کھڑے ہو کر کہنا۔ اس کے بارے میں تفصیل سے اس وقت بتلا دیا گیا تھا۔ یہ بھی عمل ہم سے چھوڑتا ہے۔ کیسے چھوڑتا ہے؟ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، ہم لوگ درمیانی نماز میں آئے، امام صاحب رکوع میں ہیں، اب مجھے گڑبڑ ہے اس کے ساتھ رکوع میں شامل ہونے کی، میں جھکتے ہوئے اللہ اکبر کہتا ہوں، یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ گویا سب سے پہلا فرض ہی چھوٹ گیا تو اس کے بعد کا کوئی فرض ادا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کاؤنٹ کب ہوگا؟ سیدھے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا ہے، اس کے بعد میرے پاس 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولنے کا وقت بھی گزرا ہو، اتنا دیر میں کھڑا رہوں، پھر جا کر جھکوں۔ مل گیا رکوع تو 1 رکعت مل گئی، نہیں ملا تو 1 رکعت چھوٹ گئی، نماز تو شروع ہو گئی۔ اگر رکوع کو پکڑنے کے چکر میں اس کو پورا نہیں کیے تو نماز ہی شروع نہیں ہوئی، رکوع پکڑ کر کیا کریں گے؟ تو سب سے پہلا عمل ہے نماز کے اندر تکبیر تحریمہ، اس کو کھڑے ہو کر کہنا ہے، کہنے کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ بولنے کے بقدر کھڑے رہنا ہے۔ اس کے بعد رکوع میں ہے تو رکوع میں جائے، اگر امام سجدے میں ہے تو سجدے میں جائے۔ تو پہلا کام تکبیر تحریمہ۔ دوسرا کام کھڑا رہنا۔ نفل نماز کو ہم لوگ بغیر عذر کے بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ کون شخص کھڑا ہوگا؟ جو سجدہ کر سکتا ہے، جو اپنے آپ کو فولڈ کر سکتا ہے، رکوع میں فولڈ کر سکتا ہے، سجدے میں اپنے گھٹنے فولڈ کر سکتا ہے، یہ سجدہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ سجدہ کر سک رہا ہے تو گویا یہ کھڑا ہو سکتا ہے، اس کے لیے قیام فرض ہے، کھڑا ہونا۔ اگر کوئی شخص سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو اس پر سے آٹومیٹک یہ فرض ختم ہو جائے گا، اب اس کے اوپر کھڑا ہونا فرض نہیں ہے، یہ بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ جس کے گھٹنے فولڈ نہیں ہو سکتے وہ شخص بھی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، اور جو صحت والے ہیں ان کے لیے کھڑے ہو کر یہ پڑھنا فرض ہے۔ یہ دوسرا کام ہے۔ تیسرا کام ہے قرأت کرنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کے ساتھ میں کوئی سورت پڑھنا، یہ فرض ہے۔ نہیں آتا ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 مرتبہ کہہ لینا ضروری ہے۔ یہ نہیں آتا تو الحمدللہ کہہ لے، یہ نہیں آتا ہے تو اللہ اکبر کہہ لے۔ جس کی زبان ہی نہیں ہے اس کے لیے ہے کہ وہ ناٹک کرے، ہونٹ ہلائے گا، وہ ایسے جیسے پڑھ رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ عمل کتنا ضروری ہے۔ ہمارا اکثر طبقہ کسی کے پیچھے پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے گا، ورنہ وہ انفرادی نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ سورہ فاتحہ نہیں آ رہا ہے یا کوئی سورت نہیں آ رہی ہے۔ نہیں، ہم ایسے عمل کو سیکھنا چھوڑ دیے ہیں جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تو نفل نماز ہو، واجب نماز ہو، فرض نماز ہو، یہ پوری ہوگی قرأت سے۔ یہ تیسرا کام ہے۔ چوتھا کام ہے رکوع۔ رکوع بھی کب صحیح ہوگا؟ جب ہم مکمل طور پر جھکیں اور 3 مرتبہ سبحان اللہ بولنے کے بقدر جھکے رہے۔ اگر کوئی شخص یوں جھکا، یوں اٹھ گیا، اس کا رکوع ہی کاؤنٹ نہیں ہوا، گویا اس نے ایک فرض کو چھوڑ دیا۔ یہ ایک فرض بھی چھوٹ جائے گا، نماز ختم ہو جائے گی۔ تو یہ رکوع تبھی ہمارا شمار ہوگا جب ہم 3 مرتبہ سبحان اللہ کے بقدر جھکے رہیں۔ یہ چوتھا کام ہے۔ پانچواں کام ہے سجدہ کرنا، 2 سجدے فرض ہے۔ یہ بھی تبھی کاؤنٹ ہوں گے جب ہم ان کو 3 مرتبہ سبحان اللہ بولنے کے بقدر زمین پر اپنی پیشانی کو لگا کر رکھیں۔ اس سے پہلے ہی پیشانی لگا کر اٹھا رہا ہے تو یہ سجدہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔
چھٹا کام ہے نماز کے آخر میں، اگر وہ 2 رکعت والی ہے تو دوسری رکعت میں، 3 رکعت والی ہے تو تیسری رکعت میں، 4 رکعت والی ہے تو چوتھی رکعت میں آخر میں بیٹھنا فرض ہے۔ کتنا بیٹھیں گے؟ جتنے دیر میں ہم التحیات پڑھ لیتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ 1.5 منٹ تو لگ گئے۔ اتنا بیٹھنا تو فرض ہے۔ اگر میں دوسرے سجدے سے اٹھا، تیزی سے انگلی کو ہلا دیا، سلام پھیر کر اٹھ گیا تو میں نے اس فرض کو چھوڑ دیا۔ یہ فرض چھوٹ جائے گا تو نماز شمار نہیں ہوگی۔ تو یہ اندر کے 6 ضروری کام ہیں۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، نمبر 2 کھڑا ہونا، نمبر 3 قرأت کرنا، کچھ تو پڑھنا قرآن میں سے، 1 بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں، نمبر 4 رکوع کرنا، نمبر 5 سجدہ کرنا، نمبر 6 قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بقدر بیٹھنا۔ ہر نمازی کو یہ 13 باتیں یاد رکھنا، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے نماز پوری ہونے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کے